ہم اور آپ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اختلافات کے دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، جس میں ایمان اور عقیدے کو بچانا بے انتہا ضروری ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباد بن ساریہ کی حدیث میں یہ بیان کیا تھا کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ایسے موقع پر سلفی منہج کو اختیار کرنا بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کا تذکرہ کیا اور ان میں سے 72 کے سلسلے میں کہا یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو آپ نے 73ویں فرقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ ما انا علیہم الیوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس چیز پر قائم ہیں یہی فرقہ نجات پانے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ، عمل، علم اور اسی طرح سے دین کے تمام شعبوں کو عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر سیکھا تھا، لہذا انہی کا منہج معتبر ہے۔ انہوں نے جس بات پر اجماع کیا وہ قطعی اور حجت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ دل کے بہت نیک تھے، علم کے بہت گہرے تھے، لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو بہت باریک بینی کے ساتھ نوٹ کیا اور دین کو سمجھا اور عملی طور پر دین کو اپنے بعد کے لوگوں کی جانب منتقل کیا، یہی لوگ حقیقت میں ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اور یہ نمونہ کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیثوں کے اندر ان کی فضیلت کو، ان کے رتبے کو، انہیں جنت کی بشارت دے کر کے ہمارے لیے، امت کے لیے انہیں رہنما قرار دیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم انہی کی اقتداء کریں، انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ کیا یہ اطمینان کی بات نہیں کہ صحابہ کرام نے مرتے دم تک اسی دین کو اختیار کیا، اسی دین پر عمل پیرا رہے، اسی دین کی نشر و اشاعت کی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے نہ کوئی بدعت ایجاد کی، نہ بدعتوں کو برداشت کیا، بلکہ اس کے خلاف ننگی تلوار رہے۔ لہذا جو صحابہ کرام جنہوں نے ہم اور آپ کی طرح سے باقاعدہ دو دفتیوں کے درمیان موجود قرآن اور اسی طرح سے لکھی گئی حدیثیں نہیں حاصل کی تھیں، انہوں نے پورے دین کو، قرآن و سنت کو اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنے معاملات میں، اپنی نشست و برخاست میں اپنایا تھا۔ لہذا وہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، انہی کا فہم معتبر ہے اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے۔ نبی کریم نے 23 سالہ دور کے اندر انہیں سنوار کر کے، سجا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اور انہی کے دور کو، ان کے شاگردوں کے دور کو، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے دور کو، جنہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے، جنہیں خیر القرون کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کی طرح سے بہت سارے واسطوں سے دین نہیں حاصل کیا تھا، صحابہ نے براہ راست دین نبی سے اخذ کیا، زمانے وہی کو انہوں نے پایا۔ بہت ساری حدیثوں اور بہت ساری آیتوں کے نزول کا سبب ان کے سوالات تھے، نزول کا سبب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لہذا ان سے زیادہ دین کا سمجھنے والا اور ان سے زیادہ دین کو پر عمل کرنے والا آخر کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ضرورت ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہم صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اسوے کو اختیار کریں، کیونکہ انہی کا اسوہ اختیار کرنے ہی سے ہم دنیا کی سعادت پا سکتے ہیں اور انہی کا اسوہ اختیار کرنے سے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور انہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد یافتہ ہوگا۔ مخالفتیں ان کی ہوں گی، مخالفین کی ایک لمبی فہرست ہوگی، لیکن مخالفتیں انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی اور وہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اسی منہج کے حقیقی علمبردار بنیں اور اسی منہج پر عمل پیرا بنیں، اور باطل فرقوں، گمراہ فرقوں، منحرف شخصیات کے درمیان حق کی شمع کو روشن کرتے ہوئے دین پر کاربند ہوں۔ یہی سچائی کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی فرقہ ناجیہ کا طریقہ اور اسلوب ہے، اور یہی دنیا اور آخرت میں سعادت کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔